अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे और ये ख़बर आप तक पहुँची होगी कि पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ़ अदाकारा सबा कमर जो हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुँची। बल्कि कुछ लोग तो पता नहीं, आई डोंट नो, स्पेकुलेशंस की माने तो वो कह रहे हैं कि उनका वहाँ पर सेट के ऊपर बिल्कुल सांस बंद था। तकरीबन ऐसा लग रहा था कि डेड बॉडी है और बाकायदा तौर पे सीपीआर देकर जिस तरह बंदे को, मरे हुए बंदे को ज़िंदा किया जाता है, तो ये वो कंडीशन पहुँच चुकी थी। यही वजह थी कि आईसीयू में उनको मुंतकिल करना पड़ा। ये पूरी कहानी क्या है, सबा कमर के साथ क्या मामलात हुए, ऐसी कोई बीमारी उनको पहले है या अब हुई है, ये तमाम तफसीलात जो हैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और इसके अलावा सबा कमर की मुकम्मल बायोग्राफी पे भी बात होगी। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ़ अदाकारा हैं सबा कमर। बल्कि कुछ शख्सियात जो हैं वो इतनी मशहूर हो जाती हैं कि बाज़ दफ़ा वो अपने कंट्री को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि कुछ लोग उनके नाम से उनके कंट्री को पहचानते हैं। जैसे आपको याद होगा कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जो हैं, उनका पूरी दुनिया में इस तरह से डंका बजता था कि पूरी दुनिया में लोग ये नहीं कहते थे कि वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, बल्कि कुछ गोरे ऐसे थे कि वो पाकिस्तान को नुसरत फ़तेह अली ख़ान की वजह से पहचानते थे। सबा कमर का भी अगर हम बात करें तो एक्टिंग में कुछ ऐसा ही मकाम है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो अब तक की गुजरी है इंडस्ट्री को दी है, और यकीन माने कि वो इतनी ज़्यादा मेहनती अदाकारा हैं कि आज तक किसी ने उनको अपनी लाइन फंबल करते नहीं देखी, अपनी लाइन भूलते भी नहीं देखा। अपने डायलॉग्स को इतनी परफेक्शन के साथ वो अदा करती हैं कि सामने वाला अदाकार जो उनके सामने परफॉर्म कर रहा होता है वो बेचारा परेशान हो रहा होता है कि मैं ऐसी एक्ट्रेस के सामने कैसे परफॉर्म करूं जो एक भी लफ्ज़ के ऊपर नहीं अटकती। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो रियल लाइफ के अंदर परफेक्ट होता है, ज़रूरी नहीं कि उसकी रियल लाइफ भी उतनी ही परफेक्ट हो। सबा कमर जहाँ अपनी ज़िंदगी में इतनी परफेक्शन के साथ हर चीज़ को गुजार रही हैं, वहीं पर वो अपनी निजी ज़िंदगी में इंतहाई परेशान और डिप्रेशन का शिकार हैं। और उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मसाइल का उनको सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी शादी भी नहीं हो सकी। तो जनाब आपको बताऊं कि पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ़ अदाकारा सबा कमर की ये जो इतनी तबीयत ख़राब हुई है कि जिसमें कहा जा रहा है कि उनको सीपीआर तक देने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो सीपीआर आपको अच्छे तरीके से पता है कि किन लोगों को दिया जाता है, जो तकरीबन क्लिनिकली डेड हो जाते हैं। वो लोग जिनकी अचानक से इंतकाल की ख़बर आती है, और अगर किसी को ऑन दी स्पॉट खुदा न खास्ता इस तरह का मौका आ जाता है और किसी को सीपीआर नहीं करना आता तो वो इंसान डेड डिक्लेयर हो जाता है। सबा कमर के साथ ये जो हादसा हुआ है ये बेसिकली शूटिंग के दौरान आया है। अचानक से उनके दिल में शदीद तकलीफ़ शुरू हुई और उसके बाद उनकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। और बताने वाले बताते हैं कि वो सेट के ऊपर बुरे तरीके से झटका खा के ज़मीन के ऊपर गिरी, जिसकी वजह से उनको एक माइनर इंजरी भी आई गिरने की वजह से। और बताया जा रहा है कि वो उस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद के गिरदोनवा में शूट करवा रही थी। इसी वजह से फ़ौरी तौर पे उनको वहाँ पे जो करीबी अस्पताल था, जिसका नाम बताया जा रहा है कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल अस्पताल रावलपिंडी में, वहाँ पे मुंतकिल किया गया। और बताया जाता है कि बिल्कुल वो सांस नहीं ले रही थी, वहाँ पर उनको सीपीआर देना पड़ा। शूटिंग के दौरान जो है बताया जा रहा है कि उनको काफ़ी देर से जिस्मानी तकलीफ़ महसूस हो रही थी, और उसके बाइस अचानक से उनको हार्ट अटैक आया और उसके बाद उनको आईसीयू में दाखिल करवाया गया। डॉक्टर्स ने फ़ौरी तौर पे उनको तिब्बी इमदाद दी, सीपीआर किया, जिसकी वजह से उनकी हालत जो कुछ है वो बेहतर हुई। डॉक्टर्स का क्या कहना है, जो डॉक्टर्स जिनके पास सबा कमर बेसिकली गई हैं, उनका कहना यह है कि जब वो अस्पताल पहुंची तो उनकी हालत, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जिस वक्त सबा कमर अस्पताल पहुंची तो उनकी हालत इंतहाई नाजुक थी, यानी छोटा मोटा मामला नहीं था, अच्छा खासा हार्ट अटैक आया है। और उन्होंने, डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि अगर उनको बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलती तो उनकी जान चली गई थी, और ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। उन्होंने कहा लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि सीपीआर देने के बाद और उनको शदीद किस्म की हैवी मेडिकेशंस और ड्रिप्स लगने के बाद जो उनकी हालत है वो ख़तरे से बाहर है। लेकिन उनको कहा गया है कि आपने शदीद आराम करना है। लेकिन मसला ये है कि सबा कमर के बारे में बताया जा रहा है कि वो काफ़ी अरसे से शदीद ज़हनी इज़्तिराब का, डिप्रेशन का शिकार हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त वो जिस प्रोजेक्ट में मसरूफ़ हैं वो प्रोजेक्ट का भी उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था, और काफ़ी दिनों से उनकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। दिन रात की शिफ्ट्स कर करके उनकी नींद पूरी ना होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस थी। और सबा कमर जो है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो इस बड़े प्रोजेक्ट की शूटिंग में मसरूफ़ थी, जिसके बाद ज़हनी दबाव और जिस्मानी थकन की वजह से उनके ऊपर ये असरात जो हैं वो ज़्यादा गहरे हुए हैं। डॉक्टर्स ने इस बात की तस्दीक की है कि नींद की कमी और तवील मेहनत
ان کی صحت بگڑنے کی بنیادی وجوہات ہیں، اور اب وہ اسپتال سے جو ہے وہ ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہوا ہے، لیکن ڈاکٹرز نے سختی سے منع کیا ہے کہ وہ آئندہ آنے والے 1-2 مہینے تک تو کسی قسم کی کسی شوٹ میں حصہ نہیں لے سکتی جب تک کہ وہ مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتی۔ اس پورے واقعے کے بعد صبا قمر نے انسٹاگرام کے اوپر آ کر اپنے معالجین اور ٹیم کے ساتھ ایک اپنی پکچر بھی شیئر کی اور اپنے مداحوں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی مکمل صحت یابی کے لیے دعائیں کیں، اور انہوں نے کہا کہ اب وہ بہتر محسوس کر رہی ہیں اور صحت یابی کی جانب جو ہے وہ گامزن ہے۔ ان کی صحت یابی کے لیے ان کے مداح، ان کے ساتھی فنکار اور شوبز شخصیات نے سوشل میڈیا پر دعاؤں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، اور یہ اس چیز کا ان کو دعا دیا کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے۔ بات کریں اگر صبا قمر کی بایوگرافی کی تو میں آپ کو مکمل بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ صبا قمر نے اپنی زندگی میں بہت سٹرگل دیکھی ہے، اور بہت ینگ ایج سے ہی انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی فیملی میں کوئی بھی ایک ایسا انسان کمپیٹنٹ نہیں تھا جیسی وہ خود ہیں۔ دن رات محنت کر کے اپنے بہن بھائیوں کو انہوں نے سپورٹ کیا، اپنی والدہ کو انہوں نے سپورٹ کیا، چھوٹی سی عمر میں وہ یتیم ہو گئی تھیں، اور پھر زندگی کے تھپیڑوں نے اور لگاتار سٹرگل نے ان کو اتنا محنتی بنا دیا کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر کسی دن وہ شوٹ پہ نہیں ہوں گی تو ان کا گھر نہیں چلے گا، اور اسی چیز کی لگاتار اتنے سالوں سے ایکسرسائز، نیند کی کمی، ڈپریشن کا شکار، مطلب آپ دیکھیے نا کہ ہم کتنی آسانی سے پروجیکٹس کو دیکھ لیتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے اس آرٹسٹ کا خون پسینہ ایک ہوا ہوتا ہے، اور شوٹنگ کو ہم کتنے اچھے سے دیکھ لیتے ہیں، ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کتنے ری ٹیکس اور کتنے گھنٹوں کی محنت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جا کے وہ اداکار جو ہے وہ ایک منجھا ہوا اداکار بنتا ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں کوئی سپر سٹار بھی بن جائے تو شاید اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی جو دوسرے ممالک اپنی انڈسٹری کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ چلیے بات کر لیتے ہیں صبا قمر کی مکمل سوانح عمری کی، تو مکمل ان کا جو نام ہے وہ ہے جی صبا قمر الزمان، اور ان کی تاریخ پیدائش ہے جی 5 اپریل 1980s میں وہ پیدا ہوئی تھیں، اور تقریباً اس وقت ان کی ایج جو ہے 45 کے لگ بھگ ہے۔ ان کی جائے پیدائش جو ہے وہ حیدرآباد صوبہ سندھ ہے، لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ موسٹلی جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی پیدائش گجرانوالہ کی، بیسیکلی وہ نیٹیولی وہاں سے تعلق رکھتی ہیں۔ رہائش جو ہے ان کی پچھلی کافی عرصے سے لاہور اور کراچی ہے، کیونکہ ان کے پروجیکٹس جو ہیں وہ لاہور اور کراچی میں آتے ہیں، لیکن گجرانوالہ میں وہ اپنی والدہ اور اپنی دادی کے ساتھ جو ہے انہوں نے پرورش پائی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دادی کے پاس اور کچھ لوگ کہتے ہیں نانی کے پاس۔ بہرحال والد ان کے جو ہیں وہ چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئے تھے، ابھی جب وہ چھوٹی تھی تو ان کے والد انتقال کر گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہیں وہ کافی عرصہ اپنی دادی کے پاس ہی آنا نہال میں رہتی رہی ہیں۔ ایک ان کی بہن نازیہ ہے، اور ایک اور پچھلے سال ان کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا جب صبا قمر کا ایک بھائی جس کا نام منا تھا ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور اگر ہم بات کریں ان کی ابتدائی تعلیم کی تو صبا قمر بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ارلی ایج سے ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور گجرانوالہ سے وہ بلانگ کرتی تھیں، اور اس کے بعد وہ لاہور آئیں، اور پھر وہ ایسا سلسلہ ان کا شروع ہوا پروجیکٹس کا کہ بس وہ چلتا ہی گیا۔ 2004 میں ان کا پہلا پروجیکٹ آیا تھا جس کا نام تھا جی میں عورت ہوں، اور یہ ان کا ڈرامہ جو ہے یہاں سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا تھا، لیکن ان کے مشہور ڈراماز کی اگر ہم بات کریں تو 2009 میں ان کا ایک ڈرامہ آیا تھا جس کا نام تھا جناح کے نام، پھر اس کے بعد داستان، پھر اڑان، یہ 2010 میں آیا تھا، پھر مات ایک ڈرامہ آیا تھا، پھر پانی جیسا پیار 2011 میں آیا تھا، 2012 میں تھکن، اور پھر اس کے بعد سناٹا، پھر اس کے بعد بنٹی آئی لو یو 2013 میں، اور پھر اس کے بعد ڈائجسٹ رائٹر جو ہے وہ 2014 میں آیا تھا، سنگت 2015 میں آیا تھا، اور بے شرم 2016 میں آیا تھا۔ قندیل بلوچ کی زندگی پہ مبنی انہوں نے ایک ڈرامہ کیا تھا 2017 میں باغی کے نام سے، جس سے ان کو کافی زیادہ شہرت ملی تھی اور ان کی پرفارمنس کو بہت زیادہ سراہا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ 2019 میں ان کا ایک ڈرامہ آیا تھا چیخ، اس کے علاوہ ہم سب امید سے ہیں جیو کے اوپر وہ ہوسٹ کرتی رہی ہیں، اور بہت ہی کمال کا وہ پروگرام تھا۔ اس کے علاوہ بات کریں اگر ہم ان کے سنیما میں قدم رکھنے کی تو 2015 میں منٹو کے نام سے ایک فلم آئی تھی، اور ایکشن کامیڈی فلم تھی، اور باکس آفس کے اوپر گھبرانا نہیں ہے کے نام سے جو ایک فلم آئی تھی 2022 میں ایکشن کامیڈی، وہ بہت ہٹ ہوئی تھی۔ 2022 میں ان کی ایک فلم آئی تھی جس میں ان کو متعدد ایوارڈز دیے گئے تھے، اور وہ تھا جی کملی۔ بالی ووڈ میں بھی انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا تھا، اور فلم فیئر نامینیشن بھی ان کو ملا تھا۔ ہندی میڈیم 2017 میں انہوں نے فلم کی تھی اور کافی ہٹ رہی تھی۔ اعزازات کی اگر ہم بات کریں تو ان کو لکس اسٹائل ایوارڈز مل چکے ہیں، ان کو جناب
پی ٹی وی کے ایوارڈز مل چکے ہیں، نگار ایوارڈز ان کو مل چکے ہیں، تمغہ امتیاز 2012 میں ان کو مل چکا ہے، پرائڈ آف پرفارمنس 2016 میں ان کو مل چکا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے۔ سماجی خدمات میں وہ سرگرم رہتی ہیں، خواتین اور بچوں کے لیے کام کرتی ہیں، آواز اٹھاتی ہیں۔ اس کے علاوہ 2009 سے لے کے 2015 تک، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انہوں نے ہم سب امید سے ہیں جو ہے وہ کیا، اور صبا قمر جو ہے وہ اب پاکستان کی ایک ایسی سٹار ہیں جو عالمی شہرت رکھتی ہیں اور اپنے فن کا لوہا پوری دنیا میں منوا چکی ہیں۔ لیکن اپنی پرسنل لائف کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک لڑکے کو بہت پسند کرتی تھیں، لیکن اس لڑکے کا ان کی انڈسٹری میں کام کرنا بالکل پسند نہیں تھا، لیکن صبا قمر کا ٹیلنٹ اور فن جو تھا اس کے چکر میں ان کو اس رشتے کی قربانی دینی پڑی تھی، لیکن اس محبت کو وہ کبھی بھول نہیں پائی تھیں۔ پھر اس کے بعد صبا قمر نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی شادی نہیں کریں گی، لیکن پھر یہ جو 1-2 سال پہلے ان کا ایک افیئر ہوا تھا جس میں ایک لڑکے نے ان کو پرپوز کیا تھا، اور صبا قمر نے بہت عرصے کے بعد ایک لڑکے کے اوپر ٹرسٹ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں اسے شادی کروں گی، لیکن پھر بعد میں اس لڑکے کی منگیتر نے ان سے رابطہ کر کے ان کو بتایا تھا کہ وہ ایک چیپ انسان ہے، وہ لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے اور ان کی شہرت کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جس کے بعد صبا قمر کا دل ایک مرتبہ پھر سے ٹوٹ گیا تھا، اور پھر انہوں نے کبھی شادی نہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے کام کو اتنا فوکس کر لیا کہ بس کام کام کام، اور اس کام کا نتیجہ آج یہ نکلا کہ ان کو CPR تک دینا پڑا۔ بہرحال جناب، یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کو بوڑھا جو ہے اس کی عمر کرتی ہے یا ٹینشنز کرتی ہیں یا کام کا جو ورک لوڈ ہوتا ہے وہ کرتا ہے؟ آپ جو بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، اور اگر آپ کا کوئی بھی پسندیدہ ایکٹر یا پرسنالٹی ہے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی بھی بایوگرافی بنائی جائے تو اس پہ بھی میں آپ کو ضرور آگاہ کروں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔